پیغام نمبر 15۔ دوسرا سلاطین دوسرا باب 11ویں آیت۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور پوری دنیا سے 4500 کلیسیائی شاخوں کے تمام ممبران، کوریا کی کلیسیائی شاخوں اور مقامی عبادت گاہوں کے ممبران، اور وہ تمام جو پوری دنیا سے انٹرنیٹ کے ذریعے اس عبادت میں شریک ہیں، اور سیٹلائٹ کے ناظرین، اور GCN ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، یہ نیکی کے مضمون کے سلسلے کے اجلاسوں کا 15واں اجلاس ہے، اور اس کا عنوان ایلیا کی نیکی ہے۔ میں ایلیا کی نیکی کے بارے 3 پیغامات پیش کروں گا، اور یہ نیکی کے ان سلسلہ وار پیغامات کا اختتام ہوگا۔ بالفاظ دیگر، ایلیا کے بارے آج اور 2 ہفتے مزید، اور پھر یہ نیکی کے پیغامات کا اختتام ہوگا۔ نیکی کے متعلق کل 17 پیغامات ہوں گے، اور لوگوں کی یعنی مریم مگدلینی اور دیگر نیکی بھی قابل ذکر ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہوگی اور اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ چنانچہ میں ایلیا کی نیکی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی نیکی کے بارے میں خلاصہ پیش کروں گا۔ ایلیا نبی موت کو دیکھے بغیر زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ دوسرا سلاطین دوسرے باب کی 11ویں آیت میں ایک منظر ہے جہاں ایلیا کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ یہاں ایلیا اور اس کا شاگرد الیشا ہیں۔ چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ موت کو دیکھے بنا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا ایک روحانی معنی رکھتا ہے، جس طرح رومیو 6 باب کی 23ویں آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، موت گناہ کے نتیجے کے طور پر آتی ہے۔ اس لیے جب ایلیا موت کو دیکھے بغیر آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گناہ بالکل بھی نہیں تھا۔ ایلیا نبی خدا کی نظر میں اس قدر بے گناہ اور کامل تھا کہ وہ موت کو دیکھے بنا زندہ آسمان پر اٹھایا جا سکتا تھا، اور اس کو زمین پر خدا کے فرزندوں کے طور پر اصلاح پانے والے تمام لوگوں میں اول درجے پر سرفراز کیا گیا تھا۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ ایک مخلوق گناہ کے بغیر کس طرح رہ سکتا ہے؟ کوئی مخلوق گناہ پیدا کیے بغیر کس طرح رہ سکتا ہے؟ یسوع روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوتا تھا، چنانچہ اس میں موروثی گناہ نہیں تھا،
اور نہ اس نے مصلوب ہونے تک خود کوئی گناہ کیا، بس اس نے ہمارا نجات دہندہ ہونے کی شرائط کو پورا کیا۔ ایلیا فقط ایک مخلوق ہو کر گناہ سے پاک کس طرح رہ سکتا ہے؟ آپ اس طرح سے حیران ہو سکتے ہیں، مگر فقط ایک مخلوق گناہ کیے بغیر زندگی گزار سکے یہ آسان نہیں ہے، اور ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ہنوک کی بابت سوچیں، خدا 300 سال تک ہنوک کے ساتھ چلتا رہا۔ جب کوئی گناہگار خدا کو دیکھتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مرے، مگر ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چل سکتا تھا کیونکہ اس میں گناہ نہیں تھا، اور خدا نے اسے زندہ اٹھا لیا۔ ایلیا کا بھی یہی حال ہے، اس نے گناہ نہیں کیا تھا، وہ نیک تھا، تو کیا پھر اس کے اندر کی گہرائی میں گناہ نہیں تھا؟ ایک آدمی اپنی فطرت میں گناہ رکھتا ہے، والدین کے گناہ کے سبب سے وہ اپنی فطرت میں گناہ رکھ سکتا ہے، لیکن بعض زیادہ اور بعض کم رکھتے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ کس قسم کے والدین سے جنا گیا، اس لحاظ سے کہ اس کے اجداد کیسے تھے، وہ اپنے اندر زیادہ یا کم گناہ رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اپنی فطرت میں تھوڑے گناہ رکھتا ہے، اگر خدا پر ایمان رکھتا ہے اور خود کو صاف اور پاک کرتا ہے تو اس کی فطرت میں سے بھی گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ روحانی آئین کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اس پر لاگو نہیں ہوتا اور وہ زندہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ موسیٰ کا بھی یہی حال ہے۔ یہودا کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کی لاش پر ابلیس اور سردار فرشتے میکائیل کی لڑائی ہوئی، اور میں نے پہلے اس کے سبب سے آپ کو واضح کیا تھا۔ خدا نے ایلیا میں کس قسم کا دل قبول فرمایا کہ وہ ایسی خوبصورت برکت کا مزہ لینے کے قابل ہو سکا تھا۔ اس کے لیے میں بائبل مقدس کی تشریحات اور خدا باپ کی طرف سے مکاشفے کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج تک خدا مجھے ناقابل تصور خدائی قوت کے وسیلے ثابت کر چکا ہے، اور جب کبھی میں نے اس کے حضور بائبل مقدس کی آیات کے گہرے فہم کے لیے دعا کی، اس نے مجھے تفصیلی اور واضح تشریحات عطا کی۔ ان مکاشفات کے ذریعے میں نے پیغام صلیب، ایمان کا اندازہ، روح، جان اور بدن اور آسمان اور جہنم سمیت اپنے تمام پیغامات کی منادی کی ہے، اور وہ پیغامات کتابوں کی صورت میں بھی شائع ہوئے 39 کتابوں میں، اور ان میں سے بعض کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہو چکا ہے اور باقی ماندہ کا ترجمہ بہت سی دیگر زبانوں میں ہو رہا ہے۔ خدا مندرجہ ذیل نشانات کے ساتھ ثابت کر چکا ہے کہ وہ پیغامات سچے اور حقیقی ہیں۔ ان نشانات میں سے زیادہ معنی خیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ نجات، جلتی ہوئی امید کا یقین حاصل کر چکے ہیں، اور میرے پیغامات سننے کے بعد اپنے سارے دلوں کے ساتھ خدا کی محبت پانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ آپ کے لیے میری دیرینہ خواہش ہے کہ آپ ایمان لائیں کہ ایلیا کے بارے ہر لفظ جو میں بولوں گا وہ حقیقی ہے، اور پھر آپ اس کے دل کے مشابہ ہونے کے لیے جانفشانی کریں تاکہ آپ بھی خدا کے کامل فرزند بننے کے قابل ہو سکیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے ہم ایلیا کے زمانے کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ ایلیا اخیب بادشاہ کے زمانے میں اسرائیل کی بادشاہ کے شمال میں نبوت کرتا تھا۔ اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے اسرائیل پر حملے رکوانے کے لیے سیدانی بادشاہ اتبیل کی بیٹی ایزبل سے شادی کر لی، مگر وہ اپنے ساتھ بت لے آئے، اور اس سبب سے اسرائیل کی ساری بادشاہی میں بت پرستی جو تھی وہ عام ہو گئی۔ خدا نے اس کو دیکھا اور ایلیا کو اپنا کلام دے کر اسرائیل کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ 3 سال تک بارش نہیں ہوگی۔ یہ ایلیا کے سپرد کی گئی پہلی ذمہ داری تھی، اور اس کا تعارف پہلا سلاطین 17 باب میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد خدا نے ایلیا کو بادشاہ سے چھپنے کے لیے کریت کے نالے کے پاس جانے کو کہا۔
اخیب بادشاہ اپنے دل میں اس قدر بدکار تھا کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی. پس جب ایلیا نے بادشاہ پر کال کی لعنت کا اعلان کیا تو نہ اس نے توبہ کی اور نہ اپنی روش سے باز آیا، بلکہ ایلیا نبی کو مروانے کی کوشش کرنے لگا. خدا کے حکم کے مطابق اس کے کریت کے نالے کے پاس رکے رہنے کے دوران ہر صبح اور ہر شام خدا نبی کو روٹی اور گوشت پہنچانے کے لیے کووں کو بھیجتا تھا، اور جیسے خدا نے فرمایا کال شروع ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ خدا انسان کے دل کو جانتا ہے. جب ایلیا نے اس طرح اعلان کیا تو بادشاہ ایلیا کو قتل کروانے کی کوشش کرنے لگا. خدا پہلے سے یہ جانتا تھا، بس خدا نے ایلیا کے لیے راستے تیار کر دیے. تو یونہ کی کتاب میں خدا نے یونہ سے کہا کہ نینوا کو جا اور اعلان کر کے 40 دنوں میں نینوا برباد ہو جائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نینوا کا بادشاہ اور دوسرے لوگ خاموش رہتے اور یونہ کے ساتھ کچھ نہ کرتے؟ مگر خدا جانتا تھا کہ وہ بالکل کچھ نہیں کریں گے. اس لیے خدا نے یونہ کو فرمایا کہ وہاں جا اور اعلان کر. یونہ کو صرف فرما برداری ہی کرنی تھی. اگر آپ اپنا نظریہ استعمال کریں کہ ٹھیک ہے میں ان کے لیے اجنبی ہوں اور وہ خدا کی بابت نہیں جانتے، کیا بادشاہ اور لوگ مجھے چھوڑیں گے؟ کیا وہ میرا یقین کریں گے؟ کیا وہ غضبناک ہو کر مجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ اس طرح سے سوچیں، لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں. آپ کو صرف اور صرف فرما برداری کرنی ہے. پہلے تو یونہ نے نافرمانی کی، چنانچہ اس کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور وہاں اس نے 3 دن فاقہ کیا اور توبہ کی. جب یونہ نے نینوا میں یہ اعلان کیا تو بادشاہ اور دوسرے لوگوں نے کیا کیا؟ کیا وہ غضبناک ہوئے؟ کیا انہوں نے یونہ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ پشیمان ہوئے. نینوا کے بادشاہ اور تمام لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی. خدا جانتا تھا کہ یہ کام اس طرح ہوں گے، لیکن نافرمانی کے باعث مسائل کھڑے ہو گئے. اگر وہاں صرف فرما برداری ہوتی تو یہ صرف برکت لاتی. مجھے افسوس ہے کہ وہاں نافرمانی کیوں آتی ہے. اور جیسے خدا نے فرمایا کال پڑ گیا. اس کے بعد ایلیا سارپت کی ایک بیوہ کے پاس گیا، اور جب اس کو اس سے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا تو اس نے خدا سے دعا کی وہ اس بیوہ کو برکت دے کہ جب تک کال کا خاتمہ نہ ہو اس کا رزق بھی ختم نہ ہو. اور اس نے خدا کی قدرت سے ایک مرے ہوئے چھوٹے لڑکے کو بھی زندہ کیا. کرمل کے پہاڑ پر اس نے اسرائیل کو خداوند خدا کی طرف کھینچنے کے لیے آسمان سے آگ بھی نازل کروائی. جب اس نے دوبارہ خدا سے دعا کی تو لمبی خشک سالی جو اس کی دعا سے شروع ہوئی تھی وہ ختم ہوئی اور بارش شروع ہو گئی. یعقوب 5ویں باب کی 17 سے 18 آیت اس کے بارے کہتی ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. ایلیا نے اس سے دعا نہیں کی تھی، خدا نے اسے دعا کرنے کو کہا تھا اور اس نے فرما برداری کی، اور پھر حالات ایسے بن گئے. مزید اس نے دریائے یردن کو تقسیم کر دیا، مستقبل کے لیے نبوت کی، اور اس نے خدا کی عظیم قدرت کو ظاہر کیا. یہ کرنے سے اس نے اسرائیل کے تاریک دور میں زندہ خدا کو بالکل ثابت کیا. ایلیا کس قسم کا دل رکھتا تھا کہ خدا اس کو چنتا اور استعمال کرتا تھا. ایلیا دل کا بڑا حلیم تھا اور کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا. یہ ایلیا کی پہلی اچھائی تھی جس کو خدا تسلیم کرتا تھا. بہرحال ایلیا کی عاجزی اس وقت شروع ہوئی جب وہ روح میں تبدیل ہوا، مگر خدا کی قدرت میں قوت حاصل کرنے سے پہلے اس کا دماغی اور جسمانی مزاج کمزور اور بہت نازک ہوا کرتا تھا. بہت کمزور اور نازک ہوا کرتا تھا. پطرس اپنی بے باکی اور طاقت میں بڑا وجیح اور بہادر تھا، مگر ایلیا کے ساتھ ایسا نہیں تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے لیے خود کو بہادر اور مغرور کرنا فائدے کی بات ہے، لیکن ایلیا کے لیے ایسا نہیں تھا. وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ نااہل ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے
جو اسے دوسروں میں نمایاں کر سکتی تھی۔ وہ بہت ڈرپوک تھا۔ اس طرح وہ بڑی رویا یا خواب نہیں دیکھتا تھا۔ وہ بہادری اور جذبے کے ساتھ کسی چیز کی تکمیل کرنے کی آرزو نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ ایلیا ہدف کے مقابلے میں خود کو ناقص اور نااہل سمجھتا تھا، وہ کسی حال یا واقعات میں کبھی اپنی رائے پر ضد یا غرور نہیں کیا کرتا تھا۔ جب کسی کی رائے اس سے متفق نہ ہوتی، اس نے کبھی اپنی بات پر اڑنے کی کوشش نہ کی، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی سنی۔ اگر آپ پہلے روح میں آ چکے ہوں مگر ابھی پورے روح میں نہ ہوں تو برائے مہربانی اس پیغام کو بڑے غور سے سنیے۔ شاید آپ اس کو اچھی طرح سے نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ میں اپنی رائے پر نہیں اڑوں گا، میں ہمیشہ پوچھوں گا، اور جب اجازت ہوگی تو تب میں آگے بڑھوں گا۔ شاید آپ یہ سوچیں، لیکن اگر آپ گہرے طور پر دعا کریں اور اس پر دوبارہ سوچیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کس قدر نافرمانی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ پہلے روح میں آ چکے ہیں تو ایسا نہیں کریں گے۔ صرف اس وقت جب آپ کو اس بات کی سمجھ آتی، آپ اپنی خودی کو توڑتے ہیں اور آپ پورے روح میں آ سکتے ہیں۔ یہ صرف سینئرز پر ہی لاگو نہیں ہوتا بلکہ ماتحتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے نظریات پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر آپ ہمیشہ اپنے خیالات کو آزماتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ تضاد رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے آپ کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ کے ماتحت سوچتے ہیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف آپ کی سنتے اور آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ضرور ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ آپ کو نہیں چاہیے کہ ان کو درگزر کرنے والے بنائیں، بلکہ آپ ان کو ضرور کہنے والے بنائیں جو وہ سوچتے ہیں، اور ضرور ہے کہ آپ دونوں فریق متفق ہوں۔ ضرور ہے کہ وہ دل سے آپ کے ساتھ متفق ہوں اور آپ بھی دل سے ان کے ساتھ متفق ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی درست ہے، مگر دوسرے کہتے ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ تب ضرور ہے کہ آپ خدا سے دعا کر کے پوچھیں کہ کون ٹھیک ہے۔ آپ کو صرف اس لیے اپنی بات پر نہیں اڑنا چاہیے کہ آپ سینئر ہیں۔ ضرور ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھیں، اور ضرور ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ بھی درست ہو سکتے ہیں۔ جب آپ اس طرح ہر چیز سے درگزر کر سکتے اور اسے گلے لگا سکتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل پورے روح میں آنے کے لیے تیار ہے۔ چونکہ وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا، ایلیا جہاں بھی جاتا وہاں ہمیشہ امن ہوتا تھا۔ وہ اچھا فیصلہ کرنے میں نازک اور نااہل نظر آتا تھا، مگر اس میں ایک خاص بات تھی جس کے وسیلے سے اگر اس نے روح کے درجے پر پہنچنے کو مرتب کر لیا تو عظیم نبی بن سکتا تھا۔ خدا جو ہر کسی کے باطن کو دیکھتا ہے، ایلیا کے دل کو بطور بہت اچھا دیکھتا تھا، اور اس نے اس کو چنا اور صاف کیا تاکہ خدا اس کو بطور ایک بڑا نبی استعمال کر سکے۔ جب بہادر لوگ روح میں تبدیل ہوتے ہیں تو وہ خدا کے لیے قیمتی طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ، پطرس اور پولس رسول روح میں تبدیل ہونے سے پہلے بہادر، ہوشیار، بے باک اور بہت لائق تھے۔ خدا کے استعمال میں آنے تک انہیں اپنی خود انکاری اور صفائی کی ضرورت تھی۔ خود کو توڑنے اور خود انکاری کرنے اور خدا کی فرما برداری کا عمل صرف خدا کے کلام پر آمین کہنا ہے۔ وہ خود انکاری اور خود کو توڑنے کی یہ صلاحیت اپنے اندر رکھتے تھے۔ میں کچھ نہیں ہوں، اور میں صرف خدا کے فضل اور قوت سے ہی کچھ کرنے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ موسیٰ ایسا تھا۔ صفائی میں جانے سے پہلے جب وہ ایک شہزادہ تھا، وہ خود پر اعتماد کرتا تھا، مگر صفائی کے 40 سال بعد جب وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ کیسا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں، میں یہ نہیں لے سکتا۔ یہ اس نے خدا کے سامنے کہا۔ پھر خدا نے اس کو کس طرح استعمال کیا؟ خدا نے اس کو قوت بخشی، خدا نے اس کو طاقت بخشی اور اس کو دکھایا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ سانپ اور کوڑھی ہاتھ کی نشانی کے ذریعے تم یہ نہیں کر سکتے، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم یہ کر سکتے ہو۔ خدا نے اس کو ایسا ایمان عطا کیا۔ جب وہ پوری طرح ٹوٹ چکا اور جب اس نے اپنی خودی کا انکار کر دیا، خدا نے اس کو استعمال کیا۔ اگر خدا اسے خود کو توڑنے سے پہلے قوت دے دیتا
تو کیا ہوتا؟ وہ مغرور ہو جاتا اور وہ مغرور ہونے کی وجہ سے مسترد ہو جاتا۔ پولس رسول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کیا اس میں علم کی کمی تھی؟ اس نے اچھے استاد سے سیکھا تھا، وہ اچھے خاندان سے بھی تھا، وہ رومی شہریت بھی رکھتا تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر خدا نے اس کو بلایا اور اس نے اس کی صفائی کے ذریعے اس کو خود اسی سے توڑوایا۔ 3 سالوں کی دعا کے وسیلے وہ ٹوٹا اور حلیم ہوا، اور خدا کا کام کرنے سے اس کو بہت سی مشکلات اور مصیبتوں میں جانا پڑا، اور وہ دوبارہ ٹوٹا۔ تب آ کر وہ بہت سے لوگوں سے محبت حاصل کرنے والا رسول بنا، جس کو بہت سے لوگوں سے محبت ملی۔ وہ ایک ایسا رسول بنا جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا اور بلا ناغہ دعا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے اقرار کیا کہ وہ ہر روز مرتا ہے۔ جب ہر روز مرنے کے بعد اس کی خودی جاتی رہی، خدا نے اس کو انتہائی حتمی قوت عطا کی۔ اس نے بطور ایک مخلوق انتہائی قوت حاصل کی۔ اس قوت کے بغیر وہ ابتدائی کلیسیاؤں میں یسوع مسیح کی انجیل کو کس طرح پھیلا سکتا تھا؟ اس کو اس قوت کی ضرورت تھی، اور ان آخری ایام کے دوران اس دنیا میں جو گناہ آلودہ ہے اور جو سائنس اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے باعث خدا کا انکار کرتی ہے، خدا دنیا کے علم اور سائنس کو توڑنے کے لیے اس حتمی قوت کی اجازت دیتا ہے۔ جب وہ اپنے باطن سے اس طرح اقرار کرتے تھے تو وہ خدا سے مسح پاتے تھے اور اس سے استعمال ہو سکتے تھے۔ جب وہ روح میں تبدیل ہوئے، ان کی بہادری اور عقل غائب نہیں ہوئی، بلکہ وہ پہلو خدا کی بادشاہی کے لیے زیادہ فائدہ مند ٹھہرے۔ ایلیا کا دل آزمائشوں کے ذریعے حلیم نہیں ہوا تھا۔ اس کی فطرت حقیقتاً کومل اور ملائم تھی، چنانچہ وہ شروع سے مغرور یا شیخی باز بالکل بھی نہ تھا۔ خدا نے ایلیا کے ان پہلوؤں کو بطور نیک دیکھا اور اس کو چن لیا۔ اگر ایک شخص فطرتاً اس کی طرح شریف اور حلیم ہو تو خدا اسے صفائی کے اس لمبے عرصے کے بغیر بہت استعمال کرتا ہے۔ وہ صفائی کا لمبا عرصہ نہیں گزارتا کیونکہ وہ ٹوٹنے میں آسان ہوتا ہے۔ سخت اور مضبوط شخص کو ٹوٹنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، مگر نیک اور شریف شخصیت کے حامل شخص کے لیے ٹوٹنا آسان ہوتا ہے۔ بس جب ہم ابراہم کا سوچتے ہیں، وہ بہت حلیم اور نیک تھا اور اس لیے وہ صفائی کے لمبے عرصے میں سے نہ گزرا۔ جب خدا نے اس کو بلاوا دیا تو وہ اپنے دل کی کمتری کے باعث سے ڈرتا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کے ساتھ خدا کے کام کو کیسے مکمل کر سکے گا، اور وہ اپنی خامی کے باعث خدا کے کام میں ناکام ہو جائے گا۔ وہ اپنے دل میں پر اعتماد نہیں تھا۔ ایلیا کے لیے خود کو خالی کرنا اور ہر چیز میں حلیم ہونا بہت اچھا تھا، مگر اس کو بطور ایک نبی خدا کے استعمال میں آنے کے لیے اپنی کمزور فطرت کو بدلنا چاہیے تھا۔ پس خدا نے اس پر آزمائش کو اجازت دی۔ جب خدا نے اخیب بادشاہ کے آگے ایلیا سے لمبے کال کی نبوت کرائی تو خدا نے ایلیا کو بتایا کہ بادشاہ سے چھپ کر کرید کے نالے کے پاس چلا جا۔ مگر جب خدا نے ایلیا سے اخیب بادشاہ کے ساتھ بات کروائی تو بعد میں 3 سال تک یقیناً اس نے اس کو سنبھالا۔ جا اخیب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا۔ اس وقت اسرائیلی لمبے کال کی وجہ سے بہت سی مشکلات جھیل چکے تھے، اور اخیب بادشاہ ایلیا پر وہ دوش لگاتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ ایلیا سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ وہ چاہتا تھا یہ مر ہی جائے۔ ذرا تصور کیجئے کہ 3.5 سال سے بارش نہیں ہوئی، کیسی مشکل ہوئی ہوگی۔ اگر وہ ایلیا کو پکڑتے تو بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا، مگر ان حالات میں خدا نے ایلیا کو کہا کہ جا اور خود کو بادشاہ پر ظاہر کر۔ اس لیے ایلیا نے خود کو بادشاہ پر ظاہر کیا۔ اب آپ اخیب سے چھپ رہے ہیں، بادشاہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تب خدا آپ کو فرماتا ہے کہ
اخیب کے پاس جاؤ، بادشاہ کے پاس جاؤ، آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ نہیں سوچیں گے کہ آپ کا دل نہیں ڈوبے گا؟ اوہ میری قسمت، اب میں مرا۔ اگر ایسا ہے تو آج اس چھوٹے ایمان کو توڑ دیں۔ میں کتنا بے وقوف ہوں، میرا ایمان کیسا کمزور ہو چکا ہے۔ اگر آپ مضبوطی سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو اس دنیا میں بادشاہ کس طرح آپ کو مار سکتا ہے؟ اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ خوف نہ کھائیں۔ خدا آپ کو حکم دے دیتا ہے تو پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے خیالات پر انحصار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اپنے خاندان کو چھوڑنے کی خواہش کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میری زندگی کا آخر ہے۔ آپ بس خدا باپ کے حکم پر بہادری کے ساتھ وہاں جائیں۔ تو آپ کے خیال میں ایلیاہ نے خدا کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش میں اپنے نازک دل میں کیسا محسوس کیا ہوگا؟ تاہم ایلیاہ خدا کے حکم کے مطابق بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو خدا کی مرضی بتائی۔ نیز اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو کرمل کے پہاڑ پر بھیجنا چاہیے جو ایزبل کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، اور وہ اور ایلیاہ آسمان سے آگ کی صورت میں جواب حاصل کرنے کے لیے روحانی جنگ لڑیں۔ ایلیاہ کے اپنی کمزوری پر غالب آنے اور بہادری سے کام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی خدا کے ساتھ اپنا رابطہ منقطع نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بہت سے پہلوؤں میں خود کو کمزور سمجھتا تھا اور خدا کے ساتھ رابطے میں رہنے اور اس کی مرضی کو واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، بس اس کو خدا پر اعتماد کرنے کا انتخاب کرنا تھا اور خدا کی قوت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ رابطے میں رہنے کی کوشش کرنی تھی۔ چونکہ ایلیاہ بنا رکے خدا کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا، خدا اس کو جواب دیتا تھا، اس لیے وہ اپنی کمزوریوں پر غالب آنے اور حوصلے اور خدا کی دی ہوئی قوت میں ایمان کے ساتھ آخر تک فتح پا سکتا تھا۔ چلیے اگلے اجلاس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا کمزور تھا، لیکن اب اگر بائبل مقدس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آسمان سے آگ نازل کروانے کے بعد ایزبل نے کہا کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے گی تو وہ کتنا خوف زدہ تھا۔ اب اے خداوند تو میری جان لے لے، اس طرح اس نے اظہار کیا کہ وہ کتنا کمزور تھا۔ ان تجربات کے وسیلے اس کو یقین ہو گیا کہ ہر چیز جو انسان کی سوچ میں ناممکن تھی، جب خدا نے حکم دیا تو ممکن ہو گئی۔ اس نے ایک بار بھی خود کو کمزور اور نازک فطرت سے نہیں چھڑایا۔ خدا کی طرف سے آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے اس نے کبھی خدا کے ساتھ رابطہ منقطع نہیں کیا۔ آزمائشوں کے ذریعے وہ مضبوط ہوا اور خدا کی قدرت سے طاقتور ٹھہرا۔ جو کچھ اس نے کیا وہ اس میں کامیاب ہوا۔ آزمائشوں کے بعد اس نے اقرار کیا کہ وہ کچھ نہیں تھا اور وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ خدا کی قدرت سے سب کچھ کر سکا۔ اس وقت سے اس کو اعتماد ہو گیا کہ وہ خدا کی طرف سے آنے والے ایمان میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس نے خدا کو بڑا جلال دیا۔ اس کی عظیم قوت ظاہر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مضبوط ایمان رکھتا تھا کہ ہر چیز جو وہ انسانی قابلیت سے نہیں کر سکتا تھا، خدا کے ساتھ وہ ممکن تھی، اور وہ ہمیشہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا۔ وہ اس قسم کا طاقتور ایمان رکھتا تھا۔ وہ ہر چیز کو ایمان میں مانتا تھا۔ خدا کے ذریعے ایلیاہ نے وہ کام کر دکھائے جو اس جسمانی دنیا میں ناممکن مگر روحانی دنیا میں ممکن نظر آتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارا خدا باپ قادر مطلق اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس قادر مطلق خدا کو اپنے جلال کے لیے لائق لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ خدا کو صرف ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی مرضی کو چھوڑ کر صرف خدا کی مرضی کا اعلان کرے تاکہ وہ خدا کی قوت حاصل اور ظاہر کر سکے۔ اگر آدمی کے دل کا برتن اس کی اپنی خودی سے بھرا ہو تو اس میں خدا کی قوت نہیں بھر سکتی۔ اگرچہ خدا اس کے دل کے برتن پر اپنی قوت کو برسائے بھی، خدا کی قوت پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کے دل میں پہلے موجود خودی میں مرکب ہو جائے گی۔
اس لیے خدا باپ ایسے خالص برتن کی تلاش کرتا ہے جس نے ہر لحاظ سے اپنی خودی کو پوری طرح چھوڑ دیا ہو۔ نیز وہ بڑے اور گہرے برتن کو تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ اگر برتن خالی اور صاف بھی ہو، چھوٹے برتن کی بجائے اس میں کچھ زیادہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ جتنا کسی کا دل حلیم ہو، اتنی ہی وہ خدا کی قوت حاصل کرتا ہے۔ ایلیا نے یہ دونوں شرائط پوری کی۔ وہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر سے اقرار کرتا تھا کہ وہ کچھ نہیں اور کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی خدا کے ساتھ رابطہ منقطع نہیں کرتا تھا۔ خدا اس شخص کو چنتا ہے جو ظاہری طور پر نااہل اور کمزور نظر آتا ہو، اور خدا کا کام کرنے کے لیے اپنی قوت کو خدا کی قوت سے مضبوط کرتا ہے اور خدا کو جلال دیتا ہے۔ پس پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 27 سے 29 آیات میں خدا فرماتا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن بعض ایماندار کہتے ہیں کہ وہ چنے ہوئے ہیں، اور اگرچہ انہوں نے خود کو خالی نہیں کیا، لالچ اور شیخی بازی ابھی تک ان کے دل میں بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگ کئی بار شوق کے ساتھ خدا سے مانگنے کے بعد روحانی نعمت حاصل کرتے ہیں، مگر جلد ہی یا بعد میں وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور غلط راہ پر چل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کو جلال دینے کے لیے جیتے ہیں، مگر اندرونی طور پر وہ اپنا جلال چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نیکی سے بہت دور ہیں۔ جبکہ متی 7ویں باب کی 20ویں آیت کہتی ہے، پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو پھل سے پہچانیں اور کسی سے بھی دھوکہ نہ کھائیں۔ یعقوب پہلے باب کی 14ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ دن بدن اپنے ذہن کو خالی کریں، جیسے پولس رسول نے اقرار کیا کہ میں ہر روز مرتا ہوں۔ برائے مہربانی جس قدر جلد ممکن ہو جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی سے چھٹکارا پائیں، اور برائے مہربانی ہر قسم کی جسمانی چیز اور ناپاکی کو چھوڑیں۔ تب آپ پر خدا کی روحانی قوت اور فضل بکثرت آئیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہر قسم کی خود ساختہ راست بازی اور خود ساختہ لایا عمل کو نیست کریں جو آپ کو خدا کا فہم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ ایلیا خدا کی طرف سے بلائے جانے سے پہلے خود کبھی حکم نہیں کرتا تھا، نہ کسی سے اختلاف رکھتا تھا۔ پرانے عہد نامے کے زمانے میں خدا کے لوگ براہ راست خدا کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے، تاہم روح القدس ابھی ان کے دلوں میں نہیں آیا تھا۔ مگر ایلیا اپنے بارے کبھی شیخی نہیں مارتا تھا، اور وہ ہر کسی کے ساتھ صلح رکھتا تھا۔ آج آپ روح القدس پانے اور خدا کے فضل کے زمانے میں رہنے کے قابل ہیں، مگر چرچ کے بعض کارکن صلح نہیں رکھتے، بلکہ وہ دوسروں کے خلاف برے احساسات رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنے برے احساسات کو نہیں پھینکا، اور وہ غلط فہمی اور غلط خیالات جن کو وہ سچ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ درست ہیں اور دوسرا فریق غلط ہے جو خدا کے لیے زیادہ قابل قبول ہے، تو کیا آپ محبت کے ساتھ اس کو پرکھتے اور اس کی رہنمائی سچائی کی طرف کرتے ہیں؟ اگر اس کے متعلق دلائل دینا ضروری ہوتے ہیں تو کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، تو صرف وہی شخص جو خیالات میں خدا کی نظر میں بے عیب ہے اس کو اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی اپنی نامکمل رائے کے ساتھ کسی کو درست اور غلط کے بارے رائے نہیں دے سکتا۔ جو میری مدد کرتے ہیں ان میں سے
ایسے لوگ ہیں جن کے لیے مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میں ان کو سکھاؤں. ان میں سے کچھ ٹھیک ہے، میں یہ تاثر استعمال کرتے ہوئے معذرت خواہ ہوں. جو کچھ میں کہتا ہوں اگر اس کو 10 بار یا 20 بار دہراؤں تو بھی وہ اس کو بھول جاتے ہیں. وہ اس کو ذہن میں نہیں رکھتے، وہ بھول جاتے ہیں اور پھر نافرمانی کرتے ہیں. اگر میں اس کی نشاندہی نہ کرتا اور بس اس کو نظر انداز کر دیتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن میں نے ان کو سکھانے اور درست کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ان کو خدا کے لوگ بنانا ہے، اور ایسی باتیں ہیں جو خدا نے مجھے بتائی ہیں. خدا نے مجھے بتایا کہ روح کی طرف ان کی رہنمائی کروں، روح کی طرف. بس ان کو روح کی طرف لے جانے کے لیے اگرچہ میں تھکن محسوس کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کچھ اختلافات رکھتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مجھے مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ میں کہتا ہوں مجھے بار بار دہرانا پڑتا ہے. لیکن چونکہ میں نے اپنے ذہن میں فیصلہ کیا ہے، میں اس کو بار بار دہراتا ہوں. میں بار بار دہراتا ہوں. بعض اوقات میں چاہتا ہوں کہ چھوڑ دوں، اگرچہ میں بار بار دہراتا ہوں وہ درست نہیں ہوتے، اور یہ مجھے اور ان کو بہت مشکل میں ڈالتا ہے. بعض اوقات میں اپنے لیے سوچتا ہوں کیا مجھے یہ ترک کر دینا چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں نہیں، یہ محبت نہیں. اگر یہ ان کو بھی مشکل میں ڈالتا ہے، مگر مجھے ان کو روح کی طرف لے کے جانا ہی ہے، اور چونکہ خدا نے مجھے کہا کہ ان کے ساتھ یہ کروں تو مجھے یہ کرنا ہے. بس میں ان پر بار بار ظاہر کرتا ہوں. اگر میں ان پر یہ ظاہر نہ کروں تو میں ٹھیک ہوں گا، یہ مجھے آزاد کرے گا. لیکن اگر میں ایسا نہ کروں تو وہ روحانی آدمی اور خدا کے بندے کیسے بن سکیں گے؟ جب میں کچھ کہتا ہوں اگر وہ کہیں کہ آمین اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے قبول کر لیں تو یہ اچھا ہوگا، لیکن وہ آمین نہیں کہتے اور اپنے خیالات استعمال کرتے ہیں. چنانچہ وہ بہت شور شرابہ کرتے ہیں. وہ بہت ادھر ادھر جاتے ہیں اور سب کے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں. لیکن بعض دوسرے ہیں جو میرے ساتھ بالکل کوئی اختلافات نہیں رکھتے، حالانکہ میں ان کو ڈانٹ بھی لیتا ہوں. ایلڈر چوئے ایک ایسا آدمی ہے، آج کل میں اسے بہت ڈانٹتا ہوں. آج میں نے یہ نشاندہی کی اور کل میں نے وہ نشاندہی کی. میں براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر نشاندہی کرتا ہوں. تب وہ حقیقتاً معذرت کرتا ہے اور وہ کوئی بہانہ نہیں بناتا. وہ نہیں کہتا کہ نہیں جیسا یہ دکھتا ہے ایسا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے ٹھیک کیا تھا. وہ جواب نہیں دیتا، بس وہ معذرت کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ کیا کرے. وہ میری اچھی خدمت پر خود کو دوش دیتا ہے. اس صورت میں نشاندہی کرنا کوئی اختلافات پیدا نہیں کرتا. خیر، بعض اوقات میں بالواسطہ نشاندہی کرتا ہوں. کیا آپ نہیں سوچتے کہ میرا اکیلے کا نئے یروشلم میں جانا اچھا نہیں ہے؟ ضرور ہے کہ ہر کوئی تبدیل ہو، مل کر نئے یروشلم میں چلے، خصوصاً وہ جو میری خدمت کر رہے ہیں. ان کو تو ایک ساتھ جانا چاہیے. اس لیے میں نشاندہی کرتا ہوں. اگرچہ یہ مجھے مشکل میں ڈالتا ہے، میں براہ راست یا بالواسطہ یہ کرتا ہوں. جو کچھ میں کہتا ہوں انہیں اس کو ذہن میں رکھنے والا بنانے کے لیے، اکٹھے نئے یروشلم میں جانے کے لیے ان کو مجھ سے کئی بار وعدہ کرنا پڑتا ہے. سینئر پاسٹر، آئیے ہم مل کر نئے یروشلم کو چلیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بس میرے پیچھے چلے آئیں اور آؤ ہم مل کر وہاں چلیں. تب میں انہیں تعلیم دینے کو ترجیح دیتا ہوں اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے کم از کم بالواسطہ نشاندہی کرتا ہوں تاکہ وہ اکٹھے نئے یروشلم کو جا سکیں. مانمن کے ہر ممبر کے ساتھ ایسا ہی ہے. جو کچھ میں بار بار کہتا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی خودی کو توڑیں اور اچھے آسمانی مقام پر جائیں. اور اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، جب گنہگاروں نے توبہ کی اور اپنی راہوں سے پھرے تو خدا نے یسوع مسیح کے خون سے ان کے گناہ اور قصور معاف کیے. اس نے اپنے خون کے ساتھ ان کو پھر سے حاصل کر لیا. اس لیے آپ جنہوں نے خدا کا فضل پایا ہے، ضرور ہے کہ سچائی کے ساتھ صرف گناہ کی پہچان ہی نہ کریں بلکہ ہر کسی کو محبت کے ساتھ ایسے ڈھانپیں جس طرح باپ نے کیا. اور آپ کو ناراست نظر آنے والے لوگوں کی خدمت ایسے کرنی ہے جیسے خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کی خدمت کرتا تھا. یہ ہے خدا کی نظر میں حقیقی راست بازی. جب آپ اس پر سچی نیکی سمجھ کر ایمان رکھتے ہیں اور خود کو خالی اور حلیم کرتے ہیں تو یہ خدا کی نظر میں اچھا نظر آتا ہے. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب خدا نے مجھے بطور ایک خادم بلایا تو میں نے سوچا کہ میں اس فرض کی ذمہ داری
कैसे ले सकूंगा? खुदा ने मुझे सिर्फ अपनी खिदमत के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि मेरे लिए पेशगोई की कि बतौर एक पास्टर पहाड़ों, दरियाओं और समंदरों को पार कर जाऊंगा और अजायबात और निशानात दिखाऊंगा। तब तक मैं दुआ करता रहा और एक बेहतरीन वल्वला अंगेज एल्डर बना और खुदा को जलाल दिया। बस खुदा ने बराह रास्त अपनी आवाज में मुझसे कहा कि पास्टर बन। मैं परेशान था और बड़े नुकसान में था कि क्या करूं। मैंने उस दिन तक किसी चीज के लिए दुआ की। मैं एक एल्डर बनना चाहता था ताकि अपने जैसे बीमारों की मदद कर सकूं और गरीबों को सहारा दे सकूं। मैं हमेशा बीमारों, गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद करना और उनको सहारा देना चाहता था। मगर अचानक खुदा ने मुझे बतौर एक खादिम बुला लिया और मैं परेशान भी था। तो जैसे मैंने इसके बारे बाद में सोचा कि जो कुछ मैं एल्डर की हैसियत से करना चाहता था वो तो मैं खुदा का खादिम बनने के बाद भी कर सकता था। मैंने खुदा की कुव्वत हासिल की और बीमारों को शिफा दी और गरीबों की मदद की। मैं खुदा के खादिम की हैसियत से वो काम ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ। मगर उस वक्त मैं इसके बारे नहीं सोच सका था। मैं बहुत मुतजस्सिस था कि खुदा इस तरह मेरी रहनुमाई क्यों कर रहा है। मैं एक पास्टर कैसे बन सकता हूं? मैं बूढ़ा हूं और मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं सेमिनरी में दाखिल होकर कैसे दोबारा पढ़ सकता हूं? मुझे जरूर एक पास्टर बनना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक एक मजहबी रहनुमा के तौर पर सारी दुनिया का सफर करेगा। मैं जमात के सामने बड़ी शर्म महसूस करूंगा। बस मैं जमात के सामने किस तरह पैगाम दे सकूंगा? मैंने बहुत तरीकों से इन चीजों के बारे में सोचा। मैंने इसके बारे बहुत तरह सोचा। तब तक मैंने कभी खुदा की नाफरमानी नहीं की थी। मैंने खुदा के सामने 3 माह से ज्यादा दुआ की कि अगर खुदा एक बार फिर मेरे साथ वैसा ही कलाम करे तो मैं एक पास्टर बनूंगा और उसकी मर्जी पर चलूंगा। मैंने 3 महीनों से ज्यादा दुआ की और जो ही खुदा ने मुझे बताया, जिस कदर जल्द मुमकिन था, मैंने उसके हुक्म की बजा आवरी की। खुदा ने मुझे बताया कि कारोबार की फिक्र न करना। खुदा ने मुझे बताया कि प्रेयर सेंटर के सदर को चाहिए कि ये सब कुछ तुझसे ले ले और फिर खुदा मुझे बरकत देगा ताकि जितना हम दोनों मिलकर कमाते थे वो अकेली उससे ज्यादा कमाएगी। खुदा ने फरमाया कि मुझे पैसों और खाने की कमी आएगी। चुनाचे मैंने उसी वक्त फरमाबरदारी की और उसी वक्त मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया जो मेरे घर से 10 मिनट के फासले पर था। जो ही मैं खुदा की तरफ से बतौर खादिम बुलाया गया, मैंने खुद को बतौर खुदा का खादिम तैयार करना शुरू कर दिया और मैंने दोबारा पहाड़ों पर चढ़ना और खुदा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। मैं ऐसा दुआ करने और खुदा की नबूवत को सुनने के लिए किया करता था। मैंने ज्यादा से ज्यादा ये 100 दिनों तक किया। आखिरकार मैंने दोबारा खुदा की आवाज सुनी। उसने मुझे बताया, क्या मैंने तुझे खुदावंद के खादिम के तौर पर नहीं बुलाया था क्योंकि तू पास्टर बनने के लायक होने वाला था? तूने हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत रखी, चुनाचे मैंने तुझे अपने मकसद के लिए निहायत मौजू समझा। यकीनन खुदा ने मुझे तफसीलन भी कुछ कलाम दिए। ये मेरे लिए एक इल्हाम बन गया और दूसरा उसका कलाम था, मगर मैं पहले आपको बता चुका हूं। अलबत्ता मैं यहां नहीं दोहराऊंगा। इसके बाद मैंने हाँ और आमीन के जवाबात के साथ बतौर एक पास्टर चलना शुरू कर दिया। जब मैंने दोबारा उसकी आवाज सुनी तो मैंने फौरन फर्मा बरदारी की। आमीन ऐ बाप, जैसे तूने मुझे फरमाया मैंने ये ले लिया। मैं हमेशा खुदा से गर्मजोशी से दुआ करता था क्योंकि मैं अपनी कुव्वत और काबिलियत से कुछ नहीं कर सकता था। खुदा ने हमेशा मुझे जवाब दिया और मुझ पर बड़ी कुव्वत और फजल को उंडेला। अब मैं तख्लीक की आला तरीन कुव्वत को पेश कर सकता हूँ। वाज़े तौर पर पहचान सकता हूँ कि हकीकी रास्तबाजी क्या है और मैं खुदा की पहचान और हिमायत में हूँ। मैंने कभी अपनी राय पर जोर नहीं दिया। मैं सच्चाई का कलाम सिखा चुका हूं और जब चर्च के कुछ मेंबर सच्चाई की फरमाबरदारी नहीं करते, मैं उनकी खातिर तौबा करता हूं। तौबा की दुआओं के साथ गम करता था। मैं हर किसी के साथ सुलह से रहा हूं और हर किसी को गले लगाता रहा हूं। खुलासा पेश खिदमत है। इस पैगाम में मैंने एलिया की नेकी की पहली खुसूसियत की वजाहत की और बताया कि वो खुदा की तरफ से क्यों चुना गया। एलिया शुरू ही से हलीम दिल रखता था और किसी से कोई झगड़ा नहीं रखता था।
وہ اپنی فطرت میں نہایت نازک تھا، مگر وہ خدا کے ہر حکم کی فرما برداری کرتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا۔ اگر آپ بطور خدا کا خادم استعمال ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ اس اہلیت کو پورا کریں۔ میں سنجیدگی سے چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو حلیم بننا ہے، اور مزید یہ کہ آپ کو خدا کا فضل اور قوت حاصل کرنے کے لیے مزید حلیم ہونا پڑے گا۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 7ویں آیت کہتی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ سب مٹی کے برتنوں کی طرح چنے جانے اور قیمتی برتن بنائے جانے پر خدا کا شکر ادا کریں جو خزانے سے بھرا ہوتا ہے اور ہمیشہ خدا کے فضل اور قدرت کے ساتھ جلال پاتا ہے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے
زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ، اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔